السلام علیکم، مجاہد پرویز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میرے پاس آپ کے لیے دو خبریں ہیں اور وہ بہت ہی اچھی خبریں بلکہ خوشخبری ہیں۔ اس قسم کی خبریں آج کل ملنا مشکل ہے۔ جس طرح ملک کی صورتحال ہے تو اس میں آج کل اگر آپ دیکھیں، ٹی وی دیکھیں یا اخبار پڑھیں یا ریڈیو پہ خبریں سنیں تو اس میں بس کبھی مہنگائی کا، کبھی بجلی مہنگی ہو گئی، کبھی گھی مہنگا ہو گیا، یا کچھ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یا دیگر مسائل کے، بس یہی خبریں جو ہے نا چلتی رہتی ہے۔ لیکن آج جب میں صبح اخبار پڑھ رہا تھا تو دیگر خبروں کے علاوہ مجھے اس میں یہ دو خبریں اچھی لگی اور ہے بھی اچھی، بلکہ یہ عوام کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو ضم شدہ اضلاع ہے تو اس میں صحت انصاف کارڈ جو اسکیم بند ہو گیا تھا اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری خبر جو ہے وہ پناہ گاہ اور بحالی مراکز کے برخاست 388 ملازمین کو بحال کر دیا گیا ہے۔ تو پہلی خبر یہ ہے کہ کل خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کی سربراہی میں صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا۔ تو دیگر فیصلوں کے علاوہ اس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کے جو ضم شدہ قبائلی اضلاع ہے تو وہاں پہ صحت انصاف کارڈ کو جاری رکھا جائے گا۔ وہاں کے جو 12 لاکھ گھرانے جو رجسٹرڈ ہے اسی اسکیم میں، تو اس کا علاج اسی طرح چلتا رہے گا جو پہلے جس طرح جاری تھا۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں فاٹا کے عوام، اور ہم ان کو جو ہے نا جس طرح دوسرے اضلاع کے عوام ہیں جس طرح ان کو فائدہ دے رہے ہیں اسی طرح اس اسکیم سے یہ بھی مستفید ہوں گے، اور ہم اپنے خرچے سے اسکیم جاری رکھیں گے۔ تو ان کو جو عوام ہے جو فاٹا کے، ان کی قربانیوں کا صلہ دینا چاہیے۔ جو دہشت گردی کے خلاف ان لوگوں نے قربانیاں دی ہے، بیش بہا قربانیاں دی ہے۔ تو اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں فنڈ کی اجرا کے سلسلے میں وفاق کی حکومت جو ہے اس کے ہر فورم پہ اس کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھائیں گے۔ تو وہ مسئلہ ہے کیا؟ مطلب یہ کہ پہلے جو یہ اسکیم تھا یہ وفاق کی طرف سے چل رہا تھا، اور یہ 3 سالہ اسکیم تھا، 3 سالہ منصوبہ تھا جو 30 جون کو ختم ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی وفاق میں تو اس وقت ان لوگوں نے اسٹیٹ لائف کارپوریشن کے ساتھ ایک 3 سالہ معاہدہ کیا گیا تھا، جس میں اسٹیٹ لائف کارپوریشن کے ساتھ تقریباً فاٹا اضلاع کے 12 لاکھ گھرانے رجسٹرڈ تھے جن کا علاج فری ہوتا تھا صحت انصاف کارڈ کے ذریعے۔ تو وہ 30 جون کو وہ معاہدہ ختم ہوا۔ تو پھر اس کے بعد وفاق میں تو آج کل عمران کی حکومت ہے ہی نہیں، تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی ہے، تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ تو ان لوگوں نے اس معاہدہ کو ایکسٹینڈ نہیں کیا، تو اس وجہ سے پھر یہ لوگ مطلب محروم ہو گئے تھے اس علاج سے، فری علاج سے، جس طرح خیبر پختونخوا کے دوسرے اضلاع کے جو عوام اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو پھر ابھی صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ اپنے خرچے سے اس اسکیم کو جاری رکھیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابھی جو مسئلہ بن گیا تھا، جو سہولت سے وہ محروم ہو گئے تھے فری علاج سے، تو ابھی دوبارہ وہ جاری ہو گیا ہے۔ تو اچھی خبر ہے قبائلی اضلاع کے جو ہمارے بھائی ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر جو میں نے سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ پناہ گاہ اور بحالی مراکز کے برخاست 388 ملازمین کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ کل وزیر سماجی بہبود انور زیب خان کے ساتھ ان ملازمین کی ملاقات ہوئی تھی جو 388 ملازمین تھے جن کو برخاست کیا گیا تھا۔ تو اس دوران صوبائی وزیر نے ان سے جو ہے نا ان کو یقین دہانی کرائی کہ مطلب جو آپ کی جاب ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ تو جو پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو اس دوران ان لوگوں نے وزیر سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہمیں جو ہے نا کنٹریکٹ کی بجائے پرماننٹ کیا جائے۔ تو اس کے جواب میں وزیر نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے بعد اس حوالے سے صوبائی حکومت کو خط لکھیں گے تو پرماننٹ کر دیا جائے گا۔ تو ابھی کہانی یہ کہ پچھلے ہفتے 27 جون کو محکمہ سماجی بہبود نے 5 ترقیاتی منصوبوں کے 388 ملازمین کو برخاست کیا گیا تھا۔ تو وہ منصوبے جو تھے تو اس میں ایک منصوبہ تھا ہیلپ لائن، اور دوسرا بنو اور چترال کے دارالامان، اور مردان کاٹلنگ کے علاقے میں سماعتی گویائی سے محروم بچوں کا اسکول تھا، یہ بھی بند ہو گئے تھے۔ یہ جو ملازمین برخاست کیے گئے تھے تو ان کی وجہ سے اسکول بند کیے گئے تھے یہ ادارے۔ اور اس کے علاوہ جو 11 پناہ گاہ تھے
جہاں پہ غریب اور مسکین عوام جو وہ کھانا کھاتے تھے، وہ رہائش بھی اختیار کرتے تھے. تو اس کی جب ملازمین برخاست کیے گئے تو اس کی وجہ سے 11 مراکز بھی بند ہو گئے تھے. اور اسی طرح تقریباً 11 اضلاع میں جو بحالی کے مراکز تھے. بحالی مراکز کا مطلب یہ کہ صوبائی حکومت نے جو نشئی افراد ہے، جو نشے کے عادی افراد ہے، اس کی بحالی کے لیے مختلف اضلاع میں مراکز بنائے گئے تھے. تو اسی میں جو 11 اضلاع کے جو مراکز تھے، ان کے جو ملازمین کو جب برخاست کیا گیا تو وہاں کے وہ جو مراکز تھے اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا. تو ابھی جب یہ ملازمین بحال ہو گئے 388، تو اس کی وجہ سے ابھی یہ جو مراکز ہیں یہ بھی بحال رہیں گے. مطلب بند ہو گئے تھے تو ابھی یہ بحال رہیں گے. اور اس طرح یہ 11 پناہ گاہ جو ہے وہ بھی بحال کھل گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو دارالامان تھے بنو اور چترال میں، اور جو اسکول تھا مردان کا، تو وہ بھی کھلا رہے گا. تو یہ اچھی خبر ہے. اور دوسرا اگر ہم دیکھیں تو یہ جو 88 ملازمین ہیں، تو یہ صرف 88 ملازمین نہیں تھے، 388 افراد نہیں تھے، بلکہ یہ 388 خاندان تھے، 388 فیملیاں تھیں. ان پہ وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو مطلب وہ سارے جو ہے نا متاثر ہو گئے. تو اچھی مطلب گورنمنٹ نے اچھا کیا کہ یہ اقدام لے لیا اور ان کا جو ہے نا مسئلہ سن کے ان کو بحال کر دیا گیا ہے. تو دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ جو بحالی کے مراکز تھے، مطلب جو متاثرہ افراد ہیں جو نشے کے عادی ہے، تو ان کا اس میں علاج ہوتا تھا. تو اگر جب یہ 11 مراکز بند ہو گئے تھے تو وہ بیچارے کہاں جاتے تھے، ان کا کہاں پہ علاج ہوتا تھا، کہاں پھرتے رہتے. اور دوسرا وہ جو پناہ گاہ ہیں تو وہاں پہ تو زیادہ تر غریب عوام جاتے ہیں، وہاں کھانا شانا کھاتے ہیں اور رات بھی گزارتے ہیں. تو چلو ابھی وہ بھی بحال کھل گئے ہیں، مطلب وہ بھی ان کی بحالی کے بعد، ملازمین کی بحالی کے بعد وہ بھی کھل گئے ہیں. تو اچھا رہے گا، مطلب وہ لوگ استعمال کرتے رہیں گے. تو یہ دو اچھی خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور کوشش کریں گے کہ اس طرح اچھی خبریں اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں. تو اب اگلے ولاگ تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.